اردوان کا دورہ بے حد اہمیت کا عمل ہے. یہ تاریخ کا ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتا ہے. وہ کس طرح؟ دیکھیے ٹرمپ نے پریس کانفرنس کی اور کہا 2 ریاستیں ہوں گی اور 10% ایریا صرف فلسطینیوں کو ملے گا اور بیت المقدس اسرائیل کو ملے گا، اور اس نے منوا لیا سعودی عرب سے، بحرین سے، امارات سے، قطر سے، مصر سے منوا لیا. ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا نام اردوان تھا. احمد متھائی نے لکھا ہے ہندوستان کو متحد رہنا تھا. احمد متھائی پرنسپل سیکرٹری ٹو نہرو، ہندوستان کو متحد رہنا تھا، لیکن ایک شخص تاریخ کے راستے میں کھڑا ہو گیا، اس کا نام محمد علی جناح تھا. کبھی ایک آدمی، میں نے آپ سے ہمیشہ کہا خدا کو کسی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خدا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور یہی ہے. اس پہ وہ کھڑا ہو گیا. یہ کھڑا ہونا ایک قدرت کا بڑا اہم اشارہ ہے، اور کھڑا ہو گیا اور اس سے اتنا پریشر بلڈ کیا کہ جو بحرین، عمان اور وہ تیسرا کون تھا، امارات کے امبیسیڈر بیٹھے تھے، تینوں مکر گئے ہیں کہ ہم تو ویسے، حالانکہ ان کو بیٹھائے ہوئے ڈرامہ کر رہے ہیں. اور اس نے کہا سعودی عرب نے اس میں بڑی مدد کی، لیکن اب عرب لیگ کو مسترد کرنا پڑا. مسلم عوام اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. محمود عباس، فلسطین کے صدر محمود عباس نے فون سننے سے انکار کر دیا. 3 دفعہ فون کیا، اس نے کہا نہیں. ٹرمپ کا اس نے کہا میں میسنجر بھیجنا چاہتا ہوں اپنا سفیر. اس نے کہا میں نہیں ملوں گا اس سے. یہ صورتحال ہے. اس میں یہ تجویز وہ دے رہا ہے کہ پاکستان کا جو شہری ہے وہ ترکی کا شہری ہوگا، اور ترکی کا شہری پاکستان کا شہری ہوگا. پاکستان کو چین کے بعد، دیکھیں چین کے ساتھ ہمارا بہت اعتماد کا رشتہ، کوئی شک نہیں اس میں. صحیح کہا جاتا ہے ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری دوستی ہے چائنا کے ساتھ. لیکن ہماری اگر کوئی دوستی ہے تو وہ ترکی کے ساتھ ہے. ترکی، ہر ترک ہر پاکستانی کا دوست ہے. یعنی چاہے ہم عقد بھی غلطی بھی کریں، یہ بڑا اہم ہے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں امریکہ سے تعلقات خراب کیے جائیں، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ مہم جوئی کی جائے، اس کا بالکل مطلب نہیں عربوں سے مراسم خراب کیے جائیں. سعودی عرب ہمارے کام آتا رہا ہے، ہماری انہوں نے ہیلپ کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے اشارے پر چلیں. ہمیں ایک آزاد قوم کی طرح سوچنا ہوگا. گریجولی IMF سے جان چھڑانی ہوگی، میں IMF پہ بھی اور اس کے لیے پوری قوم جو ہے اس کو تیار کرنا ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں یہ تو اپنے حلیفوں کے ساتھ نہیں چل سکتے تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے کیا چلیں گے؟ یہ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں ہارون صاحب، اگر بڑے پیرائے پہ اس کو دیکھا جائے، بڑے کینوس پہ، تو آپ مطلب کوئی ایک نیا بلاک تشکیل ہو رہا ہے ان تمام قوتوں کے اگینسٹ؟ بلاک کیا بننے جا رہا ہے؟ ان معنوں میں نہیں ہوگا کہ عربوں کے خلاف نہیں ہوگا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطین پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے بیت المقدس پہ، تو کیا یہ عربوں کا کاز نہیں ہے؟ یہ تو پوری امت مسلمہ کا کاز ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ سو مت، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، حالات کا مقابلہ کرو. وہ کسی کو جنگ کی دعوت نہیں دے رہا، وہ کسی پہ حملہ نہیں کر رہا ہے، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے تھوڑی خودداری کا مظاہرہ کرو. ایرانی صدر نے بھی کہہ دیا کہ مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں، جو بھی حملہ آور آئے گا اس کے سامنے متحد ہونے کھڑا ہے. دیکھیے نا، اب یہ عمران خان صاحب بیچ میں ایک بات آ گئی. عمران خان صاحب کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اتنے بڑے ملک کا وزیر ایٹمی پاکستان کا، جس کے پاس اسٹیٹ آف آرٹ میزائل سسٹم، اس لیے وزیر اعظم نہیں بنایا کہ آپ کے جنگ نہیں ہونی. جنگ تو نہیں ہونی چاہیے، مگر آپ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ آپ یہ جب وہ کہتا ہے مودی، تم براہ راست جواب دو کہ 10 دن میں جو پاکستان کو فتح کر لیا جائے گا، تو اس کو بتائے کہ 10 منٹ میں انڈیا تباہ ہو سکتا ہے. ایز ضیاء الحق ٹولڈ راجیو گاندھی، 10 منٹ میں انڈیا کا وجود نہیں ہوگا. تو براہ راست اس کو جواب ہم نے کوئی حملہ کرنا ہے، ہماری کوئی نیت کو انڈیا کو تباہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن جو بلی ہوتا ہے، جو بدماشی دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اسی طرح جواب دیا تاکہ وہ ٹھکانے پہ رہیں اور ہمارے ہاں امن رہے اور ہم آگے بڑھ سکیں. صحیح ہے. آپ نے IMF کے حوالے سے بھی ہارون صاحب بات کی کہ عوام کو تیار کرنا ہوگا. عوام کو تو تیار کیا جائے گا، مگر کس کے لیے عوام کو کتنا پیسا جاتا ہے، اس کو کون دیکھے گا؟ وہ تو دیکھیں، وہ تو ایک بالکل پورے پلان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس میں سرکاری اخراجات کتنے کم ہوں گے، یہ تو نمائشی کام ہے. پناہ گاہیں بنا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اچھی بھی ہیں. اگر پناہ گاہ میں 10,000 آدمی بھی رہے تو اچھی بات ہے نا. ٹھیک ہے. اگر 8 لاکھ ثانیہ نشتر نے 8 لاکھ آدمیوں سے جان چھڑا لی تو بہت اچھا کیا. وہ بچہ وہ مستحق لوگوں کو ملے گا. اگر یہ 7 برس سب اچھا ہے، لیکن اس سے معاشی، دیکھیے ہماری معاشی حالت یہ ہے کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے 2.6% کے حساب سے. ٹھیک ہے. غالباً اس سے بھی کچھ زیادہ ہے،
اور گروتھ ریٹ 2.1% ہوگا تو ہم تو پیچھے جا رہے ہیں. اور بجائے یہ دیکھیے ہماری معیشت میں اگر آپ حماقتیں کریں 3-4% کی گروتھ تو نیچرلی ہو ہی جاتی ہے. اتنی تو آپ اس سے بھی پیچھے چلے گئے, آپ نے خوف پیدا کر دیا, آپ نے IMF کی ہر شرط مان لی, آپ نے اتنی یعنی پیسے کی قیمت گرائی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری اس وقت وزارت خزانہ کے ذمہ دار لوگ, میں نام بھی آپ کو لے دیتا ہوں, بتائیے, میرے ہارون خان سے میری بات ہوئی جو اس وقت ڈپٹی منسٹر تھے فائنانس کے. انہوں نے کہا 10% بڑھائیں گے, 10% روپے کی ویلیو کم کریں گے. 10% سے 12-15% تو سمجھ میں آتا ہے, 35% کیسے کم ہو گیا؟ اس سے ہمارے قرضے بڑھ گئے, ہر چیز ہاتھ سے ہی نکل گئی. اور مزے کی بات ہے ہارون صاحب کہ ان قرضوں کو اتارنے کے لیے مزید قرضہ لیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس IMF کے قرضے کی اگلی قسط کے معاملے پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. IMF کے قرض سے متعلق بات ہو رہی تھی. ہارون صاحب, اب جو ایگریمنٹ ہوگا یا جو ایک رپورٹ مرتب IMF کرے گا, پاکستان اس کو کس طرح سے سیٹسفائی کرے گا, یا ان کے مزید کون سے ایسے مطالبات ہیں جس کو اس قسط کے لیے مانا جائے گا؟ نہیں, ہم نے ان کے بیشتر مطالبات مان لیے. اور کیا مطالبات, تھوڑی سی اور ٹیکس کیا مزید بڑھ سکتا ہے, مہنگائی کیا مزید ہو سکتی ہے؟ بڑھ سکتا ہے, مہنگائی مزید ہو سکتی ہے. یہ تو سال بہت مشکل ہے, وہ اسی طرح گزارنا ہوگا. دنیا میں معیشتیں ختم ہوئی. ترکی میں لیرا جو ہے اس کی پرائز جو ویلیو جو ہے کوئی 10واں حصہ بھی نہیں رہ گئی تھی. ہمارے ساتھ یہ تو نہیں ہوا, 90% سے بھی کم ہو گیا تھا. اور یونان میں ایسا ہوا ہے, دنیا میں ایسا ہوتا ہے, برازیل میں ایسا ہوا ہے, دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے. ہم کو اتنے بڑے خطرے سے دوچار نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب مصیبت آ پڑے تو اس کو آپ نے نمٹانا ہے کس طرح, اس کو فیس کیسے کرنا ہے, یہ ہے اصل سوال. تو دیکھیں نا, اگر وہ IMF کا دباؤ آیا تو دوسری طرف امریکی آپ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی تو تیار ہے نا. یہ بھی تو ایک واقعہ ہے نا. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے. اور چینی یہاں مزید, اب چین میں اپنا کرائسس اپنی جگہ, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن چین یہاں مزید انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. ایسی صورتحال نہیں ہے. اور وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ بجلیاں ہیں, زلزلے ہیں, قحط ہیں, آلام ہیں, کیسی کیسی دختران مادر ایام ہے, جنگیں ہوتی ہیں. 5 لاکھ ریڈ انڈینز قتل ہوئے تھے, 5 لاکھ افریقی غلام بنائے گئے تھے, جس میں آدھے راستے میں مر گئے تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں میرا خیال 5 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے. 5 کروڑ آدمی روس میں مار ڈالے اسٹالن نے, 1 کروڑ سے زیادہ ماؤ زے تونگ نے مار ڈالے انقلاب کے دوران. دنیا میں یہ ہوتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سچویشن کو فیس کیسے کرتے ہیں. پاکستان اس میں سے نکل جائے گا. پاکستان بڑی بڑی مصیبتوں میں سے نکلا ہے. 71 میں ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا. جب یہ ملک بنا تھا تو یہاں تھا ہی کیا, 80 کروڑ روپے تھے, وہ روک لیے گئے تھے. جی. اور اس دوران حیدرآباد سے کچھ پیسے آئے, یہاں لوگوں نے سیکریفائس کیا. اگر کوئی پلان ہو تو یہ تو کوئی ایسی چیز, IMF سے تو ہمیں جان چھوڑانی چاہیے. دیکھیے نا, 3-4% پہ تو نہیں کر سکتے نا. وہ بار بار ہر کوئی مشورہ دے چکا ہے خان صاحب کو, اپنے انرجی ضائع نہ کریں, ترجیحات طے کریں اور سلیقے سے چلیں تو یہ چیزیں ٹھیک ہونی شروع. اس وقت تو کاروبار بند ہو رہے ہیں. آپ نے ٹیکسٹائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, اسے توڑ دیا, وہ فیصل آباد میں وہ ہڑتال کرنے والے ہیں. لیکن وہ جن سے ٹیکس لینا چاہیے ان سے آپ لیتے نہیں ہیں. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں ہم اعتماد میں لے رہے ہیں, جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں, خاص طور پر ہمارے تاجر برادری جو ہے. کہنے کا کیا ہوتا ہے, دیکھنا یہ ہوتا ہے کر کیا رہے ہیں. صحیح. آپ نے یہ بھی کہا ہارون صاحب کہ ترجیحات کو اپنی کو طے کرنا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں میرے پاس اچھے لوگ ہیں, بہتر لوگ ہیں, اور یہ قرض جو ہے ہم لے اس لیے رہے ہیں تاکہ معیشت کو اٹھایا جا سکے, لوگوں کی بحالی کی جا سکے. اور جب عوام کے معیشت نہیں اٹھ رہی ہے نا, معیشت بیٹھ رہی ہے. معیشت زراعت سے اٹھ سکتی ہے, آپ اس کو انٹرسٹ فری لونز دیں چھوٹے کاشتکار کو. معیشت جو ہے وہ اسٹیبلٹی سے سیاسی استحکام, امن اور استحکام کلید ہوتی ہے ترقی کی. اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے. آپ کے حلیف روز بگڑے رہتے ہیں اور آپ اپوزیشن کے ساتھ ہمیشہ الجھے رہتے ہیں. یہ فردوس عاشق خان شام کو ایک پریس کانفرنس کرے, میں حیران تھا یہ کیا کر رہی ہیں. پلیٹلیٹس کم ہوگا, یہ کیا ہوا, نواز شریف نے یہ کیا.
او بھائی نواز شریف کے خلاف جو پروسیس ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے مقدمات کا، آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی کیا پڑی ہے؟ ملک میں پہلے اتنی بے چینی ہے. صحیح ہے نا، ان کو لگتا ہوگا خان صاحب بھی ایک وقت میں ہر روز خطاب کرنے آ جاتے تھے، تو شاید ان کو بھی لگتا ہو مجھے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم بن جائیں گی تقریریں کر کر کے، یا ملکوں کو بھلا ہو جائے دیکھیں گا. ہزاروں ایسی تقریریں زرداری صاحب کے حق میں بھی کرتی تھیں، اور مشرف کے حق میں بھی کرتی تھیں، اور چودھریوں کے حق میں بھی کرتی تھی. تو ویسے اور بھی بڑے وزیر ہیں جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے، پیپلز ایسے پارٹی لوگ کے پھر ساتھ آپ بھی تھے. کہتی ہیں ان کی ٹیم بڑی یہ اچھی ٹیم ہے، اس طرح نہیں، وہ تو خان صاحب کہتے ہیں، میں خدا نخواستہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتی ہارون صاحب. یہ ان کا پتہ نہیں چلے گا آپ کو، یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ. یا اگر عمران خان پہ مشکل وقت ہے جو ہر ایک پہ آ سکتا ہے، ان پہ بھی آ سکتا ہے، یہ کہیں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے. ویسے اپوزیشن کے کچھ وزراء انہیں فصلی بٹیرے بھی کہتے ہیں کہ اڑ جائیں گے. فضلی اپوزیشن میں بھی بہت سارے فضلی بٹیرے ہیں، اپوزیشن میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جا ملنے کے لیے تیار ہیں PTI سے. ان میں سے کسی کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب ذرا بڑھتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اصول پہ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی وہ صرف ایک پرزہ $35 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں بنا کے. پھر یہ کہ یہ وہ اس طرح کا آدمی ہے، کوئی ہمدرد ہیں، اور ظاہر ہے اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش، ان کا ایکسپیرینس بہت ہے. اور اس لیے بھی گئے ہیں کہ کوالالمپور کانفرنس میں نہیں جا سکے تھے. جی، دل ان کا وہاں اٹکا ہوا تھا، جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا جو مجبوریاں تھیں. اردوان نے بیان کر دی تھی، اردوان اب یہاں پہنچ رہے ہیں جی اسی مہینے. دیکھیے سوچتے تو ہوں گے نا کہ بھئی یہ کیا میں زندگی گزار رہے ہیں عمران خان. ایک ہر طرف سر پہ تاج آزادی اور بیڑیاں ہیں پاؤں میں، یہ کیا زندگی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پھر اب اردوان پہ آ جاتے ہیں. لیکن وہاں سے میرا خیال ہے کچھ ہیلپ بھی ملے گی، مگر جو بھی ہیلپ ملے گی خاموشی سے مثبت ہے. اور ملائیشیا ہمارا دوست ہے، اور مہاتیر ذاتی طور پہ بہت پاکستانی قوم سے محبت کرتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے. اور وہ اس پہ سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے پلان کیا تھا ایک زمانے میں کہ ہم پاکستان کی مدد کریں کہ یہ ان کو یہ کھانے کا تیل امپورٹ نہ کرنا پڑے، ہم ان کو گائیڈ کریں، مدد کریں. یہ وہیں ہوگا نا، ہمارے یہاں ہو سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے.